بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک فرعونی کا قتل ہو گیا، بی بی آسیہ کے کہنے پر جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے گال پر زور سے ایک تماچا مارا، جس کی وجہ سے فرعون کو شک ہو گیا کہ یہ بچہ وہی ہے جو آگے چل کر مجھے قتل کرے گا۔ اسی لیے فرعون غصے میں کہنے لگا کہ اس بچے کو ابھی قتل کرو، لیکن حضرت آسیہ نے آگے بڑھ کر فرعون کی گود سے بچے کو گھسیٹ لیا اور کہنے لگی کہ ارے یہ تو بچہ ہے، اسے کیا خبر ہے کہ اچھا برا کیا ہوتا ہے۔ اس نے انجانے میں آپ کے گال پر مار دیا ہوگا اور آپ بے وجہ اس پر شک کر رہے ہیں۔ لیکن فرعون کے دل میں بات بیٹھ چکی تھی، اسی لیے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پکا فیصلہ کر لیا۔ بی بی آسیہ کے بہت زیادہ کہنے پر فرعون نے کہا کہ اگر تم نہیں مانتی تو میں اس بچے کو آزماؤں گا، اور پھر اس نے ایک کٹوری میں آگ رکھوائی اور دوسرے کٹورے میں سونے جواہرات رکھوائے۔ پھر کہنے لگا کہ اگر یہ وہی بچہ ہے کہ جس کے بارے میں مجھے شک ہے تو یہ اس کٹورے میں اپنا ہاتھ ڈالے گا جس میں سونے جواہرات رکھے ہوئے ہیں، اور اگر یہ حقیقت میں وہ بچہ نہیں ہے تو یہ آگ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زمین پر بٹھا دیا گیا اور وہ گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے اس کٹورے کی طرف بڑھنے لگے کہ جس میں سونے جواہرات رکھے ہوئے تھے، اور قریب تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سونے جواہرات کے کٹورے پر اپنا ہاتھ رکھ دیتے، لیکن اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر آگ کی طرف بڑھا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ کا ایک انگارہ اٹھایا اور اسے اپنے منہ میں رکھ لیا، جس کی وجہ سے ان کی زبان جل گئی اور بولنے میں لکنت پیدا ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد حضرت آسیہ نے اپنے بچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی امی کے ساتھ پھر سے گاؤں بھیج دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام گاؤں میں ہی پلنے بڑھنے لگے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 8 سال کے ہو گئے تو بی بی آسیہ نے انہیں محل بلا لیا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں ہی زندگی گزارنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام روزانہ دیکھتے کہ فرعون حضرت موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل پر بہت ظلم کرتا اور ان سے جانوروں کی طرح کام لیتا۔ فرعون کی اپنی قوم کے لوگ بنی اسرائیل کے لوگوں کو بے وجہ مارتے پیٹتے اور زبردستی ان کی چیزوں پر قبضہ جما لیتے۔ یہ سب دیکھ حضرت موسیٰ کا بہت دل کڑتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں بڑے ہوتے رہے اور اپنی آنکھوں سے اپنی قوم بنی اسرائیل پر ظلم ہوتا دیکھ رہے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے تو فرعون کو کسی نہ کسی ذریعے سے معلوم ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل ہی کی قوم سے ہیں اور یہ اسرائیلی ہیں۔ اسی لیے فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت نفرت کرنے لگا اور ہر وقت اس طاق میں رہتا کہ کسی طرح کوئی موقع پا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کروا دے۔ لیکن فرعون کی بیوی حضرت آسیہ اپنے بچے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت محبت کیا کرتی تھی، اسی لیے فرعون اپنی بیوی کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کو کوئی تکلیف پہنچانے سے بے بس رہتا۔ ایک دن دوپہر کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کھانا کھا کر باہر کو ٹہلنے نکلے۔ راستے میں انہوں نے 2 آدمی آپس میں لڑتے نظر آئے۔ اس وقت آس پاس کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ان 2 آدمیوں میں ایک تو بنی اسرائیل قوم سے تھا اور دوسرا آدمی فرعون کی قوم سے تھا۔ یہ فرعون کی قوم کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بہت ظلم کیا کرتے تھے۔ جب بنی اسرائیل کے آدمی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے موسیٰ کو اپنی مدد کے لیے بلایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس نیت سے آگے بڑھے کہ ان دونوں کی لڑائی چھٹا کر میں یہاں سے واپس چلا جاؤں گا،
لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان دونوں کے پاس پہنچے تو لڑائی چھڑاتے چھڑاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے آدمی کو ایک گھونسا مار دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گھونسا جیسے ہی اس فرعونی آدمی پر پڑا تو وہ زمین پر گر گیا اور اس کی موت ہو گئی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور نبیوں کو عام لوگوں کے مقابلے میں بہت زیادہ طاقت عطا فرمائی جاتی ہے، اسی لیے فرعون کا وہ آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک گھونسا بھی برداشت نہ کر سکا اور اس کی موت ہو گئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا کہ میرے گھونسا مارنے سے اس آدمی کی موت ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ تو شیطان کا کام مجھ سے ہو گیا، اور شیطان لوگوں کو بہت گمراہ کرنے والا ہے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت اللہ سے توبہ کی اور کہنے لگے کہ اے اللہ، میں نے جان بوجھ کر اس آدمی کو نہیں مارا ہے، یہ تو میں ان دونوں کی لڑائی چھڑا رہا تھا اور اسی میں اس فرعونی آدمی کی موت ہو گئی۔ اب کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس معاملے میں کوئی غلطی ہی نہیں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توبہ قبول فرما لی۔ اب سب سے بڑا مسئلہ تو یہ تھا کہ وہ مرنے والا انسان فرعون کی قوم سے تھا، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرنے لگے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ بات جیسے ہی شہر میں پھیلے گی تو لوگ قاتل کو تلاش کریں گے، اور جب فرعون کو معلوم ہوگا کہ میں نے اس آدمی کو قتل کیا ہے تو وہ تو پہلے سے ہی مجھے قتل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور اس بات کی وجہ سے اسے ایک بہانہ مل جائے گا۔ لیکن بات یہ تھی کہ اس وقت آس پاس کوئی بھی موجود نہیں تھا، اور اس آدمی کے قتل کے بارے میں صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور وہ بنی اسرائیل ہی کا آدمی جانتا تھا۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس اسرائیلی آدمی سے کہا کہ تم کسی کو بھی اس بات کے بارے میں مت بتانا اور چپکے سے اپنے گھر چلے جاؤ۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فرعون کے محل پہنچ گئے۔ اگلے دن صبح یہ خبر پورے شہر میں ہوا کی طرح پھیل گئی کہ کسی نے فرعون کے ایک آدمی کو قتل کر دیا ہے، لیکن قاتل کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ڈرے ہوئے تھے، لیکن انہیں اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ تھا، اسی لیے خود کو سنبھالا۔ اگلے دن دوپہر کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر سے گھومنے کے لیے نکلے تو دیکھا کہ وہی اسرائیلی آدمی جو کل فرعون کے اس آدمی کے ساتھ لڑ رہا تھا وہ آج فرعون کے ایک دوسرے آدمی سے لڑ رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ ساری غلطی اسی اسرائیلی آدمی کی ہے، تبھی تو یہ ہر وقت لڑتا رہتا ہے۔ لیکن فرعون کی قوم کا آدمی بنی اسرائیل کے اس آدمی کو مار رہا تھا، اسی لیے بنی اسرائیل کے اس آدمی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا اور کہا میری مدد کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کے آدمی کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن غصے میں اس اسرائیلی آدمی سے کہنے لگے کہ تو ہر وقت لڑائی کرتا رہتا ہے، کیا میں تجھے روزانہ اسی طرح بچاتا رہوں گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ دیکھ کر بنی اسرائیل کے اس آدمی نے سمجھا کہ کل جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک گھونسے سے فرعون کا وہ آدمی مر گیا تھا، تو آج لگتا ہے موسیٰ علیہ السلام اپنا غصہ مجھ پر اتاریں گے۔ اسی لیے وہ اسرائیلی آدمی کہنے لگا کہ اے موسیٰ، کیا آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہو جیسے کل آپ نے فرعون کے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا؟ آپ زمین پر اصلاح کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ یہ بات جیسے ہی آس پاس کھڑے لوگوں نے سنی کہ کل جو آدمی قتل کیا گیا تھا اسے موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا تھا، تو جلدی سے یہ خبر فرعون کے وزیروں تک پہنچائی گئی، اور پھر وہ سارے وزیر بیٹھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش رچنے لگے۔ فرعون کے ساتھ ساتھ محل کے وزیر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نفرت کرتے تھے، کیونکہ وہ لوگ بھی جان گئے تھے یہ بنی اسرائیل کی قوم سے ہے۔ اسی لیے جب انہیں یہ بہانہ مل گیا کہ کل جو قتل ہونے والے آدمی کا اصلی قاتل ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی ہے،
تو ان لوگوں نے سازشیں رچنا شروع کر دی کہ کیسے موسیٰ کو قتل کیا جائے۔ اس سے پہلے کہ وزیر فرعون کو یہ ساری باتیں بتاتے کہ اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ اے موسیٰ، تمہیں خبر بھی ہے کہ محل میں تمہارے خلاف کیسی کیسی سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ محل کے وزیر آپس میں بیٹھ کر یہ مشورہ کر رہے ہیں کہ کیسے آپ کو قتل کیا جائے۔ اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ جلدی سے آپ اس شہر کو چھوڑ کر کہیں دور چلے جائیں، ورنہ کل شام تک آپ شاید زندہ نہ بچیں۔ وہ آدمی فرعون ہی کی قوم سے تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت ہمدرد تھا اور ہر چیز میں ان کا ساتھ دیا کرتا تھا۔ اسی لیے اس نے خبر پاتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ آپ جلدی سے یہ شہر چھوڑ کر کہیں دور چلے جائیں، ورنہ کل آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کے وقت ڈرتے ہوئے مصر شہر سے نکلے۔ ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ڈرے ہوئے تھے کہ کہیں کوئی مجھے پہچان نہ لے، اسی لیے جو بھی راستہ نظر آتا ادھر ہی چل دیتے، کیونکہ اب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی بھی مصر کے باہر نہیں گئے تھے اور فرعون کے محل ہی میں شہزادوں والی زندگی گزار رہے تھے۔ اسی لیے انہیں دوسرے شہر کے جانے والے راستوں کے بارے میں کچھ نہیں پتہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ تھا کہ میں مدین شہر چلا جاؤں، لیکن راستہ معلوم نہیں تھا۔ اسی لیے اللہ نے رہنمائی فرمائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک راستے کو پکڑا اور اسی پر کئی دنوں تک چلتے رہے۔ صبح جب فرعون کو اس بات کی خبر ہوئی کہ اس آدمی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام رات سے محل سے غائب ہیں، تو اس نے فوج کو ادھر ادھر دوڑایا، لیکن انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی سراغ نہ ملا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کئی دنوں کا سفر کر کے مدین شہر کی طرف چلتے جا رہے تھے۔ مدین شہر مصر سے تقریباً 80 کلومیٹر دور تھا اور وہاں پر فرعون کی حکومت نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کھانے پینے کا کوئی بھی سامان موجود نہیں تھا، صرف ایک جوڑی کپڑے تھے۔ انہی میں وہ مصر سے نکل کر مدین شہر کی طرف چلے آئے تھے اور اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ مجھے صحیح راستے کی ہدایت فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کئی دنوں کے پیاسے تھے، اسی لیے مدین شہر پہنچتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے پانی تلاش کیا اور ایک کنویں کے پاس جا پہنچے۔ اس کنویں پر بہت سے لوگ اپنے اونٹ اور بکریوں کو پانی پلا رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر اس کنویں سے پانی پیا اور پھر ایک طرف جا کر کھڑے ہو گئے۔ تبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر دو معصوم لڑکیوں پر پڑی جو اپنے اونٹ اور بکریاں لیے ایک کونے میں کھڑی ہوئی تھیں۔ دوپہر کی کڑی دھوپ قہر ڈھا رہی تھی اور بہت تیز گرمی پڑ رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان دو معصوم لڑکیوں کو ایک کونے میں اکیلے کھڑا دیکھا تو ترس کھا کر ان کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ اے لڑکیوں، تم اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی ہو؟ تو ان لڑکیوں نے جواب دیا کہ اے آدمی، ہم کمزور ہیں، اسی لیے جب تک یہ سارے مرد اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا لیتے تب تک ہم دونوں لڑکیاں اپنی بکریوں کو دور لیے ہی کھڑے رہتے ہیں، اور جب یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جاتے ہیں تو جو ادھر ادھر کچھ پانی بچتا ہے وہی پانی ہم اپنی بکریوں کو پلا لیتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں سے کہا کہ اے لڑکیوں، کیا تمہارے گھر میں کوئی آدمی نہیں ہے کہ جو بکریوں کو پانی پلا دیا کرے؟ تو ان لڑکیوں نے جواب دیا کہ ہمارے والد بہت بوڑھے ہو چکے ہیں اور گھر میں ہم دو لڑکیوں کے علاوہ کوئی بھی کام کرنے والا نہیں ہے، اسی لیے ہم دونوں کو ہی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے لانا پڑتا ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان دونوں لڑکیوں پر ترس آیا اور پھر انہوں نے ان لڑکیوں سے کہا کہ لاؤ، آج میں تمہاری بکریوں کو پانی پلا دیتا ہوں۔ تو وہ لڑکیاں کہنے لگی کہ اے نیک انسان،
یہ مرد لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر کنویں پر ایک بڑا سا پتھر رکھ دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ہمارے جانوروں کو کوئی پانی نہیں ملتا، اسی لیے ہم کنویں کے آس پاس پڑا پانی ہی اپنی بکریوں کو پلا کر واپس گھر لوٹ جاتے ہیں۔ اے نیک انسان، وہ پتھر بہت بھاری ہے، اسی لیے آپ اکیلے اسے نہیں اٹھا پاؤ گے۔ لیکن شاید ان لڑکیوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ انسان کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں اللہ نے ایسی طاقت عطا فرمائی تھی کہ اس سے پتھر بھی کانپ اٹھتے تھے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم دونوں پریشان نہ ہو، میں وہ پتھر اکیلے ہی ہٹا سکتا ہوں۔ اور پھر جب سارے آدمی کنویں پر پتھر رکھ کر واپس لوٹ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور کنویں پر رکھے اس پتھر کو اکیلے ہی ہٹا دیا، اکیلے ہی دور کر دیا۔ یہ دیکھ آس پاس کھڑے لوگ حیران رہ گئے۔ دوستو، اس کے آگے کا ویڈیو انشاءاللہ جلد ہی اپلوڈ کیا جائے گا۔ اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے، اور ایک پیارا سا کمنٹ کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔